کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کی رسالت اور اس شریعت کو پہنچانے کے اندر جو جد و جہد تھی، اس کوشش کا نتیجہ تھا کہ آج پوری دنیا کے اندر یہ اسلام جو ہے اپنے اصلی شکل کے اندر موجود ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام ہم تک پہنچایا، اس نظام کے اندر قرآن کریم سے جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو اللہ رب ذوالجلال سے صبر اور صلاۃ کے ساتھ، نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ کائنات کے رب سے جو ہے مدد طلب کرو۔ ایک اہم پیغام کائنات کے رب نے جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا، ہر دور کے اندر اور ہر زمانے کے اندر ان تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آپ دعوت دیکھو گے، جب آپ اس کو پڑھو گے تو مشترک دعوت یہ تھی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر جماعت کے اندر، ہر امت کے اندر رسول بھیجا ہے، اور اس رسول کی دعوت کا جو لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ تمام دنیای انسانیت کے لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ ہم نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے، اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ دعوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت یہی تھی، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو اس سے پہلے تھے ان کی دعوت بھی یہی تھی۔ یہ مشترک دعوت تھی، یہ دعوت توحید، یہ صرف کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے تک محدود نہیں تھا، یہ تسبیح پر گننے تک محدود نہیں تھا، یہ فضیلت اور اس کی عظمت کے لیے جو ہے انگلیوں پر گننا، راستے میں پڑھنا، گھروں کے اندر لٹکانا، یہ اس لیے نہیں تھا۔ یہ دعوت توحید جو ہے یہ اپنی معنویت کے اعتبار سے اس کا تقاضا یہ تھا کہ بنیادی طور پر ایک انسان جس کو رب ذوالجلال نے پیدا کیا ہے، مختلف مرحلوں سے گزار کر جب دنیا کے اندر وہ آنکھ کھولتا ہے، اس کو یہ تصور ہونا چاہیے کہ میرا خالق اصلی وہ ہے جس نے مجھے عدم سے وجود میں لایا ہے، جس نے مجھے پانی کا قطرے سے جو ہے مجھے یہ خوبصورت سی شکل بخشی ہے۔ اگر اس کا یہ تصور نہیں ہے، بھلا وہ دنیا کی کتنی بھی ڈگریاں لے کر ہو، آپ یقین جانیے کہ وہ جہالت کا شکار ہے۔ اگر وہ یہ تصور نہیں رکھتا، اگر یہ چیز اس کے سمجھ میں نہیں آتا، اگر یہ نہیں وہ سمجھ پاتا ہے، تو یقینی طور پر وہ جاہل ہے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے سے جو ہے اللہ رب الجلال کی مدد طلب کرو۔ اور قرآن کریم کے یہ جب آیت مبارکہ ہے، جب ہم اس پر غور کرتے ہیں، جب نماز کے اندر ہم کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور وہاں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ربا تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں، جب ہم اپنی نمازوں سے باہر نکلتے ہیں، ہم مختلف چوکھٹوں پر سر بھی جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم مختلف باباؤں کے سامنے جو ہے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، ہم مختلف آستانوں اور درگاہوں کے یہاں جو ہے ہم مدد طلب کرنے کے لیے، روزی مانگنے کے لیے، اولاد کی طلب کے لیے یا اپنی مصائب کو دور کرنے کے لیے مختلف درگاہوں کے اندر نظر آتے ہیں، جو کہ سراسر شرک ہے، اور جس کی سد باب کے لیے، جس کا قلعہ کما کرنے کے لیے کائنات کے رب نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ اگر یہ توحید ہوتا، اگر یہ آستانوں کے اوپر گرنا، مزاروں کے اوپر جانا، اولیاء کرام سے منتیں مانگنا، اگر یہ توحید ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ اس سے پہلے بھی یہ چل رہا تھا، یہ سسٹم جاری تھا۔ فرق صرف اتنی تھی کہ وہ الگ الگ زبانوں کے اندر تھا، اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر ان کی زبان عربی تھی، فرق صرف اتنی تھی، کام ایک ہی تھا، وہ وہاں پہ بھی چل رہا تھا، اور اگر اس کو ختم نہیں کرنا تھا تب نبی کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ کائنات کے لوگوں، دنیا کے اندر نبی کے مبعوث کرنے کا عین مقصد یہ ہوتا ہے کہ خالق جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے عدم سے اس کو وجود میں لایا، کوئی تو ہستی ہے نا، آٹومیٹکلی تو یہ وجود میں نہیں آتا، آٹومیٹکلی جو ہے یہ دنیا کے اندر جو ہے اس قدر خوبصورت ذہین تمام چیزیں اور اس قدر جو ہے انسان یہ تو وجود میں نہیں آ سکتا ہے،
ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے کوئی ہستی ہے، اور وہی ہستی رب ذوالجلال کی ذات ہے، وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا۔ اگر دنیا کے اندر انسان جو ہے اللہ رب ذوالجلال کی یہ توحید اور اس کی وحدانیت، اس کے صفات، اس کے اسماء کے تعلق سے اگر جہالت کا شکار ہے تو یقینی طور پر یہ دنیا فساد زدہ ہو جائے گی۔ یہ دنیا جو ہے اس کے اندر امن، چین اور سکون کی زندگی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ اسی امن اور سکون کے لیے کائنات کے عظیم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کو مبعوث کیا گیا۔ دنیا کے اندر حالت عجیب تھی، پریشانی کی حالت تھی، شرک کے دربار کھلے ہوئے تھے، بدعات، خرافات، بے حیائی، قتل و غارت گری، اور دنیا کے اندر کون سا ایسا فساد تھا جو دنیا کے اندر نہیں تھا؟ یہی صد باب کے لیے کائنات کے عظیم پیغمبر کو بھیجا گیا، اور سب سے پہلے تعلیم دی گئی اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دیجئے، ان کو پڑھائے۔ دنیا کی ڈگریاں تو ان کی ضرورت ہے، لیکن اصل جو علم نافع ہے اس علم نافع کی طرف جو ہے ان کی توجہ دلائے، اور ان کو رہنمائی کیجئے کہ جب تک اپنے رب کے تعلق سے یہ متعارف ہوں، جب رب کی وحدانیت کے تعلق سے اگر ان کا تصور صحیح نہیں ہے تو یہ دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔